باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 87 میں سہم سادات میں عدالت کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سہم سادات میں اس سے پہلے فقر کی شرط پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا ایک تتمہ کہ مسافرین سادات میں فقر کی شرط کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ سادات مستحقین خمس میں عدالت کی شرط بھی زیر بحث ہوگی اور مستحقین سادات میں ایمان کی شرط بھی زیر بحث ہوگی۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل پیش ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی اور شہید اول فرماتے ہیں کہ مسافر سادات جس شہر میں مجبور ہو جائیں اور فقیر ہوں تو وہی کافی ہے کہ اس کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس شہر میں اگر اپنے شہر میں ہوتے تو یقیناً وہ غنی اور بے نیاز ہوتے، لیکن چونکہ سفر میں وہ مجبور ہو گئے ہیں تو ان کو خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سفر کے دوران وہ ایسے مال تک دسترسی نہ رکھتے ہوں کہ اپنے شہر سے ان کو مال پہنچایا جا سکے، جیسا کہ کتاب زکوٰۃ میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ قرض لے سکتے ہوں یا اپنی کوئی جنس اور چیز بیچ سکتے ہوں یا آج کل جیسے ہوتا ہے آن لائن وہ منگوا سکتے ہوں تو پھر ان کو خمس نہیں دیا جائے گا۔ تو بہرحال مسافرین میں تو شرط ہوتا ہے کہ مسافرت کی حالت میں وہ مجبور اور مشکلات کا شکار ہو جائیں اور کسی مال تک بھی ان کی رسائی نہ ہو رہی ہو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ کلام فقہا سے ظاہر یہ ہے جو مسافرین کے بارے میں آیا ہے ان کا کلام کہ اس شرط فقر کے بارے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اجماع نہ بھی ہو تو وہ دلیل جو یتیم کے بارے میں ذکر کی تھی کہ اس میں فقر شرط نہیں ہوتا تو یہاں بھی اس سے استفادہ ہو سکتا تھا، چونکہ مسافر جو ہوتا ہے وہ آیت میں قسیم ہے مسکین کا۔ اور یہ جو بحث ہے کہ سہم سادات کے مستحقین میں عدالت کی شرط ہے یا نہیں ہے، تو عدالت کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے یعنی وہ ایسا ملکہ اور ایسی طاقت اور ایسی استعداد ہے انسان کے اندر کہ وہ واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے اور مروت کے اور آداب کی چیزوں کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مستحقین خمس میں اس معنی میں عدالت شرط نہیں ہے، اور اگر وہ اس معنی میں عادل نہ ہوں تو بھی ان کو خمس دیا جا سکتا ہے، چونکہ روایات خمس مطلق ہیں۔ ہم جو ہے ان میں وسیع معنی پایا جاتا ہے، عادل کو بھی شامل ہیں اور غیر عادل کو بھی شامل ہے، فقط عادل کا مستحق ہونا یہ ذکر نہیں ہوا۔ اور جہاں تک ایمان کی شرط کا تعلق ہے تو وہ یعنی اسلامی عقائد کے علاوہ جو امامیہ اور شیعہ کے خصوصی عقائد ہیں، عدل اور امامت اور ولایت، اس کا بھی اعتقاد رکھتا ہو تو اس کے لیے دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ میں بھی یہ شرط قرار تھا اور خمس چونکہ اس کا عوض ہے اور بدل ہے تو پھر جو خمس اس کا عوض ہے اس میں بھی یہ شرط ہوگا۔ پس سادات مستحقین خمس میں ایمان اور عقیدہ ولایت و امامت شرط ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ خمس دینا جو ہے یہ ایک قسم کی دوستی ہوتی ہے، اور جس کو ہم
خمس دے رہے ہیں اس کے ساتھ ایک علاقہ اور تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو جو شخص مخالف ہو امامت اور ولایت کا اور ان سے کیا ہے دوری اختیار کرتا ہو، تو ایسے لوگوں سے پھر دوری اختیار کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 58 سورہ نمبر 58 آیت نمبر 23، آخری ظاہراً یہ اس سورہ کی آیت ہے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں ان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے شخص سے محبت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے یا اس سے یعنی دوری اختیار کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں۔ تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے۔ تو منہج الصادقین جو تفسیر ہے معروف، اس میں آیا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے پھر وہ خدا اور رسول کے مخالفین سے دوستی نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس آیت کا جو اطلاق ہے اور وسیع معنی ہے وہ اس باب میں ان لوگوں کو بھی شامل ہوتا ہے جو ولایت اہل بیت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تفسیر منہج الصادقین جلد 9 صفحہ 218 طبع اسلامیہ تہران۔ تو انشاءاللہ کچھ مطالب اس کے عبارت کے ضمن میں پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا وَيَكْفِي فِي ابن السَّبِيلِ الْفَقْرُ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَعَذَّرَ وُصُولُهُ إِلَى الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ وَظَاهِرُهُمْ هُنَا عَدَمُ الْخِلَافِ فِيهِ وَإِلَّا كَانَ دَلِيلُ الْيَتِيمِ آتِيًا فِيهِ ولا تعتبر العدالة لإطلاق الأدلة ويعتبر الإيمان لاعتباره في المعوض به بغير خلاف مع وجوده ولأنه صلة ومودة والمخالف بعيد عنهما وفيهما نظر ولا ريب أن اعتباره أولى۔ فرمایا کہ کافی ہے مسافر سادات مستحق خمس میں الفقر فی بلد تسلیم، اس شہر میں اس کا فقیر ہونا اور محتاج اور ضرورت مند اور مجبور ہونا کہ جس شہر میں اس کو خمس دیا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ مسافرت کی حالت میں اپنے وطن سے دور کہیں مجبور ہو جاتا ہے اور فقیر ہوتا ہے تو کافی ہے کہ اس کو خمس دیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ، اگرچہ کہ وہ اپنے شہر میں غنی اور مالدار ہی ہو، بِشَرْطِ أَنْ يَتَعَذَّرَ وُصُولُهُ إِلَى الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ، بشرط یہ کہ اس کا پہنچنا مشکل ہو اس مال تک کہ جو اس کا اپنے شہر سے مثلا منگوایا جا سکتا ہو یا کسی سے قرض وغیرہ لیا جا سکتا ہو، علی الوجہ الذی قررناہ فی الزکوٰۃ، جس کی وضاحت ہم نے کتاب الزکوٰۃ میں پیش کی تھی کہ اگر وہ جس شہر میں مشکل کا شکار ہوا ہے وہاں پہ کسی سے قرض لے سکتا ہے، کوئی جنس بیچ سکتا ہے، یا آج کل کی اصطلاح میں آن لائن وہ اپنے مال کو منگوا سکتا ہے، تو پھر اس کو خمس نہیں لینا چاہیے۔ وظاہرہم ہنا عدم الخلاف فیہ،
گویا کہ فقہائے امامیہ اور شیعہ مجتہدین کا ظاہری جو عبارت ہے یہاں پہ کتاب الخمس میں اس بات میں وہ کوئی اختلاف نہیں رکھتے کہ جس شہر میں سید مسافر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کو خمس دیا جا سکتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور فقر شرط ہے اس شہر میں۔ وَإِلَّا كَانَ دَلِيلُ الْيَتِيمِ آتِيًا فِيهِ، ورنہ جو ہم نے یتیم کے بارے میں دلیل دی تھی کہ وہ مسکین کے مقابلے میں اور مسکین کے مغایر طور پر مستقل طور پر ذکر ہوا ہے، وہ یہاں بھی آنی چاہیے، کیونکہ اگر مسافر میں فقر شرط ہوتا تو اس کو مسکین کے پر عطف نہ کرتے، تو جب عطف کیا ہے تو یہ مغایرت پہ دلالت کرتا ہے، تو اس میں فقر اگر نہ بھی ہو تو اس کو ملنا چاہیے، لیکن چونکہ فقہا کا یہاں پہ جو فہم ہے وہ عدم اختلاف ہے کہ ان میں فقر شرط ہے۔ وَلَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ، اور شہید اول فرماتے ہیں کہ سادات مستحقین خمس میں عدالت شرعی شرط نہیں ہے، چونکہ روایات اور آیات جو ادلہ خمس ہیں وہ مطلق ہیں اور وسیع معنی پر مشتمل ہیں، اگر ان میں عدالت شرط ہوتی تو پھر اس کو بیان کیا جاتا، چونکہ جو شارع ہے اور شریعت کا قانون ساز ہے، اگر اس نے اس قید کو معتبر جانا ہوتا تو وہ ذکر کرتے، جب ذکر نہیں کیا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عدالت شرط نہیں ہے۔ وَيُعْتَبَرُ الْإِيمَانُ، جبکہ مستحقین خمس میں جو کہ سادات ہیں ایمان شرط ہوتا ہے، لِاعْتِبَارِهِ فِي الْمُعَوَّضِ بِغَيْرِ خِلَافٍ مَعَ وُجُودِهِ، تو اس کی دو دلیلیں دیتے ہیں۔ فرمایا چونکہ ایمان شرط ہوتا ہے فی المعوض، یعنی کہ خمس تو عوض ہے زکوٰۃ کا، تو جس سے وہ عوض ہے المعوض، وہ زکوٰۃ کے مستحقین میں ایمان کی شرط تھی، تو بدل میں بھی اور خمس کے مستحقین میں بھی کیا ہوگی؟ ایمان کی شرط ہوگی، بغیر خلاف، یعنی معوض میں اور زکوٰۃ کے مستحقین میں اس کا شرط ہونا یہ بغیر کسی اختلاف کے ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کو شرط قرار دیتے تھے۔ تو اس میں جو مع وجود ہی ہے، یعنی جب مومن موجود ہو تو پھر شرط ہے کہ زکوٰۃ اسی کو دی جائے، اگر وہ نہ ہو تو پھر غیر کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے مستضعف ہیں اور ان کے کیا ہے عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو یہ تفصیل تقریباً زکوٰۃ کے بحث میں گزر چکی ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب عوض اس کا ہے مستحقین خمس سادات کو جب دیکھا جائے تو ان میں بھی ایمان ہونا چاہیے، یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو خمس دیا جاتا ہے یہ ایک قسم کا یعنی صلہ ہوتا ہے اور رابطہ بڑھانا ہوتا ہے اور مودت اور دوستی ہوتی ہے۔ صلہ کا معنی کر لیں احسان کرنا اور نیکی کرنا، اور مودہ کا معنی ہوگا یعنی دوستی بڑھانا، اور بلکہ بعض جو ہے نسخوں میں یہ موادت ہے، باب مفاعلہ سے ہے، یعنی ایک دوسرے سے دوستی کرنا۔ فالمخالف بعید عنہما، تو جو شخص ولایت اہل بیت کا منکر ہے اور اس میں مخالفت کرتا ہے تو وہ ان دونوں سے کیا ہوتا ہے؟ بعید ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو دلیلیں وغیرہ دی گئی ہیں یہ اپنی جگہ ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَفِيهِمَا نَظَرٌ، ان دونوں دلیلوں میں اشکال پایا جاتا ہے۔
پہلی دلیل کیا تھی کہ جب زکوٰۃ میں ایمان شرط ہے اس کے مستحقین میں، تو اس عوض جو زکوٰۃ کا عوض ہے اس کے مستحقین میں بھی ایمان شرط ہونا چاہیے۔ تو اس پر پہلے بھی اشکال کیا تھا کہ قبول نہیں ہے کہ عوض اور معوض میں ہر لحاظ سے احکام میں کیا ہو، تساوی پائی جائے۔ بس ممکن ہے کہ ایک چیز زکوٰۃ کے مستحقین میں شرط ہو لیکن خمس کے مستحقین میں شرط نہ ہو۔ اور دوسری دلیل تھی کہ یہ جو ہے نا جی ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا ہے اور دوستی کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہے کہ اگر خمس دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی احسان اور نیکی اور دوستی ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ جو خمس وغیرہ دینا ہے یہ تو اس کی ضرورت اور مجبوری کے تحت دینا ہے، جیسے انسان کسی کو صدقہ یا ہبہ یا ہدیہ دیتا ہے غیر خمس کی بات ہے، تو وہاں کون سی دوستی ہو جاتی، بلکہ اگلے بندے کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خمس بھی ہے کہ اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، اپنا ایک واجب ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے۔ موادت اور وہ جو باتیں ہیں وہ علیحدہ ایک قلبی جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو یعنی پیار محبت کرنا، یہ تو واجب ادا کرنا ہے، وہ تو انسان کے دل میں وہ کیفیت نہ بھی ہو اس کو دینا پڑتا ہے۔ وَلَا رَيْبَ أَنَّ اعْتِبَارَهُ أَوْلَىٰ، چونکہ شہید ثانی کے نزدیک ان دونوں دلیلوں میں شرط ہونے کے بارے میں اشکال پایا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ مستحقین خمس میں ایمان کا ہونا اور اس کو شرط قرار دینا بہتر ہے، لیکن یہ کیا ہے احتیاط کے موافق ہوگا، لیکن دلیلوں سے اس کی شرطیت ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر مختصر سا جائزہ بھی پیش کر لیتے ہیں۔ عدالت کی شرط میں تو انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً شرط نہیں ہے، چونکہ ادلہ مطلق ہیں تو اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ ایمان کی شرط میں فرمایا جب مومن موجود ہو تو پھر اس وقت غیر مومن کو دینا اس میں اشکال ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے خمس کو زکوٰۃ کا عوض قرار دیا، تو چونکہ مبدل منہ میں شرط ہے تو بدل میں بھی شرط ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خمس کرامت اور مودت ہے تو غیر مومن سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ایک روایت بھی ہے ابراہیم آؤسی کی جو کہ زکوٰۃ کے بارے میں وارد ہے، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَأَمْوَالَ شِيَعَتِنَا عَلَىٰ عَدُوِّنَا، تو اگر تو دشمنی کی حد تک ہو تو پھر اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ہمارے ماننے والوں کے اموال کو دشمن پر جو ہے حرام قرار دیا۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب مستحقین زکوٰۃ حدیث ہشتم میں یہ پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اہل بیت سے دشمن رکھتا ہے پھر اس کے ساتھ تو خمس تعلق نہیں پکڑے گا، چونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ خارجی اور ناسبی اور وہ تو توہین کرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ باقی جو مسلمان ہیں وہ تو اہل بیت پر نماز میں صلوات پڑھنے اور درود پڑھنے کو واجب سمجھتے ہیں۔